ہاتھ اٹھائیں. الحمدللہ میں نے جو اردو کا لفظ پڑھا ہے وہ بھی ٹھیک پڑھا ہے. اور آپ ابو وانا کو کیا پڑھے تھے؟ اماما. یہ کیا ہوتا ہے؟ میں آپ کی غلطیاں نکالوں عبارت کی انشاءاللہ ڈھیر لگاؤں گا, اب ایک بھی معاف نہیں. میں نے 2 لفظ صحیح پڑھے, آپ نے غلط کرنے کی کوشش کی ہے. میں نے کہا یہ موضوع بحث نہیں. موضوع بحث اہل حدیث کے عمل کے مطابق 1 رکعت 2 رکعت میں 3 مقامات والی روایت پیش کی ہے, اور 3 رکعت 4 وقت 4 مقام والی روایت پیش کی ہے. نہ ابھی تک 3 رکعت کا جواب آیا ہے, نہ 4 رکعت کا جواب آیا ہے. اب کہتے ہیں کہ بخاری میں توجہ کیجئے, جو روایت ہے امام ابو داؤد اس کو موقوف کہتے ہیں. میں نے کہا وہ سند اور ہے, یہ سند اور ہے. جواب نہیں آیا, وہ سند اور. میں کہتا ہوں موقوف ہے, موقوف کو تم تو مانتے ہو, تم کیوں نہیں مانتے؟ نور پوری کا حوالہ پیش کرتے ہو, تمہارے خزائن السنن میں لکھا ہے موقوف مرفوع کا مقابلہ ہو تو موقوف حجت نہیں ہوتی. اور یہ بات حضرات ذرا توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں. پہلی اور تیسری رکعت کے بعد کھڑے ہوتے وقت رفع دین نہ کرنا, اور سجدہ میں جاتے وقت اور سجدہ سے سر اٹھاتے وقت رفع دین نہ کرنا مسلم بین الفریقین ہے. حضرت علامہ مولانا یونس نعمانی جب مسلمہ بین الفریقین ہے تو اسے موضوع بحث کیوں بناتے ہو؟ اور پھر میں نے مطالبہ کیا جس کے حوالے سے اگر اس اثر کو صحیح ثابت کر دو, اللہ کی قسم میں 10 لاکھ روپے تمہیں انعام دوں گا اور شکست بھی لکھ کر دوں گا. اور ابھی درایا میں جو دھوکہ کیا, خیانت. اب ذرا بخاری کی سند نکالیے, بخاری کی سند. وہاں توجہ کیجئے, وہاں عبید اللہ سے بیان سنیں بھائی توجہ کے ساتھ. عبید اللہ سے بیان کرنے والے عبد الاعلی ہے, عبید اللہ سے بیان کرنے والے عبد الاعلی. اور وہاں عبد الاعلی یہاں پر کیا ہے؟ رواہ ابن ادریس والمعتمر وعبد الوہاب عن عبید اللہ. یہ کرامت ہے یا خیانت ہے؟ لوگوں کو پتا چل رہا ہے یہ کرامت نہیں, یہ خیانت ہے. نہ ابھی تک قرآن آیا, نہ حدیث آئی, نہ میرے سوالوں مطالبوں کے جواب آئے. اور منظور مینگل نے لکھا جواب دعویٰ ہوش سے لکھو. ایک بات کو ثابت کرنا پڑتا ہے. آپ نے شروع کی سنت دائمہ مانی ہے, کس دلیل سے مانی ہے؟ وہ دلیل پیش کیوں نہیں کرتے؟ اور پھر کہا سنت دائمہ نہیں. میں نے پوچھا سنت دائمہ نہیں معدوم ہے, منسوخ ہے, حرام ہے, مکروہ ہے, اولا خلاف اولا. اور انور شاہ کاشمیری علامہ جو آپ کے بڑے بزرگ ہیں, مولانا سرفراز خان صفدر کا حوالہ دیا کہ نبی کے دور سے لے کر اب تک رفع دین متواتر ہے, اس کا جواب بھی نہیں آیا. کہتے ہیں بخاری چھوٹ گئی. الحمدللہ بخاری ایسی گاڑی ہے, بنا عشق جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے بخار, ان کو آتی نہیں بخاری. بخاری ایسی گاڑی ہے, اور اللہ کی توفیق سے اس گاڑی ہوئی کو آپ اکھیڑ سکتے نہیں. بخاری نہیں چھوڑی. بخاری سے مالک بن حویرث کی روایت پیش کی ہے, عبداللہ ابن عمر کی روایت پیش کی ہے. وَرَفَعَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم. اور علامہ انور شاہ کشمیری کہتے ہیں یہ وہ بخاری ہے جو نبی سے جاگتے ہوئے 8 بندوں نے پڑھی, جن میں ایک حنفی بھی تھا. مولوی مطیع اللہ صاحب, کیا نبی نے اس حنفی کو یہ نہیں بتایا تھا یہ تو موقوف ہے اور مرفوع تو پڑھ رہا ہے؟ رفع ذلك ابن عمر الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آؤ بخاری, یہ بخاری کی تائید میں ایک اور روایت ہے ابن خزیمہ. حضرات ذرا توجہ کیجئے گا. ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه كان يرفع يديه ذات خلف الصلاة واذا اراد ان يركع واذا رفع راسه من الركوع واذا قام من الركعتين يرفع يديه في ذلك كله حذو المنكبين. اور حضرات آگے حدیث ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا افتتح الصلاة كبر ثم جعل يديه حذو منكبيه واذا ركع فعل مثل ذلك واذا سجد فعل مثل ذلك ولا يفعله حين يرفع راسه من السجود واذا قام من الركعتين فعل مثل ذلك.
बुखारी, सही इब्ने हिब्बान और सही इब्ने खुजैमा, और फिर बुखारी कहते हैं छोड़ दी। बार बार बुखारी क्यों चुभ रही है? पता है कि बुखारी आज लग गई है। और तर्जमा, अल्लाह के पैगंबर नमाज शुरू करते, रकू जाते, रकू से सर उठाते और 2 रकतों के बाद रफुल यदैन किया करते थे, रफुल यदैन किया करते थे। और हजरात, अभी तो मैंने इंशाअल्लाह बड़ी बुखारी सुनानी है, कहते हैं छोड़ दी। अब बुखारी से कहते हैं मालिक ने 2 मुकाम वाली, भाई तवज्जो कीजिए, इब्ने खुजैमा तवज्जो कीजिए, बुखारी इमाम मालिक अब्दुल्लाह इब्न मसलमत अन मालिक अन इब्न शहाब अन सालिम इब्न अब्दुल्लाह अन अबीही अन्न रसूलल्लाह कान यरफउ यदैहि हज़्वा मनकिबैहि इज़ा इफ्तरा अस्सलाह व इज़ा कब्बरा लिरुकूइ व इज़ा रफ़अ रअसहु मिन अर्रुकूइ रफ़अहुमा कज़ालिका ऐज़न व क़ाल समी अल्लाहु लिमन हमिद रब्बना व लकल हम्द। इमाम मालिक के वास्ते से पढ़ी है। और ये मुअत्ता इब्नुल कासिम का इख्तिसार के पेश नजर तर्जमा, नबी पाक नमाज शुरू करते, रकू जाते, रकू से सर उठाते, रफ़अ यदैन किया करते। और आओ, ये मुअत्ता है इब्नुल कासिम का, ये मुअत्ता यहया बिन यहया। एक नुस्खे को लेना और दूसरे को ना लेना आपके बुजुर्गों के नजदीक बड़ी नाइंसाफी है। जो आप आज कर रहे हैं इसमें क्या है? अन्ना रसूलल्लाह कान इज़ा इफ्ततह अस्सलाह रफ़अ यदैहि, नबी पाक जब नमाज शुरू करते रफ़अ यदैन कंधों के बराबर करते, जब तकबीर कहते रकू के लिए